پیغام رسانی کا یہ آلہ پاکستان میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ اب یہ ایک نئی چیز نکالی کہ پیجر، اب پیجر کتنے سائز کا ہوتا ہے، اس میں کون سا سائز ایکسپلوزیو تھا؟ بم بھرے پیجرز پہنچائے۔ اسرائیل نے پہلے اپنے دشمنوں کو جانا، پہچانا اور پھر ان تک یہ بم بھرے پیجرز پہنچائے۔ انہیں شاید یہ خطرہ پیدا ہوا کہ حزب اللہ جو ہے وہ بھی ان پہ کوئی بڑا اٹیک کرنے کی تیاری کر رہی ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا۔ جو مجھے اطلاعات ہیں، جو میں نے جو دیکھا ہے، سنا پڑا، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا ٹارگٹ وہ اچیو کر سکیں، لیکن یہ ضرور ایکسپوز ہو گیا ہے کہ اس طریقے سے بھی ڈیٹونیشن کے ذریعے یا اس طریقے سے بھی دشمن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ پیجر دنیا بھر میں موبائل فون کے متعارف ہونے سے قبل پیغامات وصول کرنے کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ 1990 کی دہائی میں پیغام رسانی کا یہ آلہ پاکستان میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ لبنان کی سیاسی انتظامیہ سمیت کم و بیش پوری دنیا اس شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اگر انسان ہر وقت ہاتھ میں موجود یا آس پاس رکھے ہوئے ایسے آلات سے بھی محفوظ نہیں تو دنیا کو یقیناً ایک نئے اور غیر معمولی خطرے کا سامنا ہے۔ کمیونیکیشن کے ذریعے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اب یہ ایک نئی چیز نکالی کہ پیجر، اب پیجر کتنے سائز کا ہوتا ہے، اس میں کون سا سائز ایکسپلوزیو تھا کہ اس نے لوگوں کی جان لے لی۔ وہ جس طرح پیجر میں لگ سکتی ہے تو موبائل میں بھی لگ سکتی ہے۔ ایک عام طالب علم کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں اس میں ایک ایسا چپ ڈال سکتے ہیں کہ جب کوئی خاص نمبر سے فون آئے اور اسے پھر ریسیو کیا جائے تو وہ پھٹ جائے۔ اس طرح سے حزب اللہ کو اسرائیل نے زبردست ٹھیس پہنچائی ہے۔ جب سائنسی ایجادات ہوتی ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی میں زیادہ اور بہت دیر اور بہت دور تک جاتی ہیں۔ جو ایرانین ایمبیسڈر تھے بیروت میں، وہ بھی زخمی ہوئے۔ ان پراسرار دھماکوں نے دنیا کو ایک نئی تشویش میں مبتلا کر رکھا تھا کہ اگلے ہی دن یعنی 18 ستمبر 2024 کو اسی ملک میں ICV 82 ماڈل کے بہت سے واکی ٹاکیز بھی ایسے ہی دھماکوں سے پھٹ پڑے۔ کہا گیا ہے کہ ان واکی ٹاکیز پر کمپنی کا نام موجود تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیجر کب اور کس کمپنی نے ایجاد کیا؟ جواب جانیے بریک کے بعد۔ پیجر ایرون AI گروس نامی انجینئر نے سال 1949 میں ایجاد کیا تھا اور اسے موٹرولا کمپنی نے تجارتی مقصد کے تحت تیار کرنا شروع کیا۔ ابتدائی دور میں پیجر پیغامات وصول کرنے کے لیے یک طرفہ طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ جانو اور جانتے رہو۔ BBC کے مطابق رابطہ کرنے پر اس جاپانی کمپنی کے نمائندے نے بتایا کہ ان واکی ٹاکیز کی پیداوار جاپان میں تقریباً 10 برس قبل بند کر دی گئی تھی۔ پیجر ڈیوائسز کے ذریعے ہونے والے ان تمام دھماکوں میں ایک بات ضرور مشترک تھی، وہ یہ کہ یہ تمام ڈیوائسز حزب اللہ گروپ کے ممبران کے زیر استعمال تھیں۔ اس میں حزب اللہ نے تسلیم کیا ہے کہ ان کا جو نظام تھا، سلامتی نظام تھا، وہ کمپرومائز ہوا۔ ان کا ٹارگٹ تو بہت بڑا تھا کہ ان کا تو یہ خیال تھا کہ حزب اللہ کی ساری قیادت اور بہت سارے لوگ مارے جائیں گے تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ایسی پروگرامنگ کی تھی کہ ایک ساتھ انہوں نے سب کو میسیج بھیجا، جیسے گڈ بائے، کوئی کوڈ لگایا، گڈ بائے بھیجا، اس تمام پیجر آلریڈی فیڈ ہیں اس کے اندر، اس پروگرام میں 100 پیجر فیڈ ہیں، 100 کو ایک ساتھ میسیج کے 100 ایک ساتھ بلاسٹ ہو گئے۔ یہ ڈیوائسز ایک خاص وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے کام کرتی ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کا سم کارڈ یا نیٹ ورک درکار نہیں ہوتا۔ ڈیوائس پر ریڈ سگنلز کے ذریعے ٹیکسٹ اور وائس میسیجز بھیجے جا سکتے ہیں۔ 60 کی دہائی سے یہ آلہ دنیا میں مختلف شکلوں میں استعمال ہوتا آ رہا ہے، لیکن ان پیجرز کے پھٹنے کا تکنیکی جواز بہرحال ایک معمہ بنا رہا۔ دھماکوں کے بعد سے اب تک حزب اللہ سمیت پوری دنیا اس تشویش میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے پیجرز
موبائل فونز اور واکی ٹاکیز سے خود محفوظ ہیں بھی یا نہیں؟ اسرائیل نے صرف حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے اتنی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا، بلکہ دنیا بھر میں دہشت گردوں کا راستہ دکھا دیا۔ ایون آپ کی اپنی ذاتی پرائیویسی بھی محفوظ نہیں ہے، جان کی خطرہ تو جان کا خطرہ ہے، آپ کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، جہاں تک یہ پہنچ چکی ہے چیزیں۔ ہمارے عاشورہ کے جلوس میں اور اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے دھماکے ہو چکے ہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ آپ دشمنوں تک کیسے پہنچائیں گے، اس کے لیے جو مخبری کا پورا نظام ہے وہ کام آتا ہے، اور یہ کامیاب تب ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس معلومات ہوں۔